بلوچستان میں دوستو ایک اور مولانا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پشاور میں جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، یعنی ایک دم سے اب دوبارہ سے جو ہے وہ مفتی کرام علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی دوران دوستو ایک پروفیسر ہیں، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ادارے پر تنقید کیوں شروع کر دی کہ اللہ نے پاک فوج کو جو ہے وہ یہ ملک کیوں سونپ دیا ہے، یعنی کہ تنقید کے لحاظ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ اللہ نے پاک فوج کو یہ ملک کیوں سونپ دیا ہے۔ وہ کوئی اللہ والے نہیں ہو گئے تھے، لیکن ان کے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور ہمیشہ الزام جو ہے وہ جاگیرداروں پر لگا، آپ کہہ لیں سیاستدانوں پر لگا، لیکن اصل میں پیچھے بیٹھ کر ان جرنیلوں نے ملک کو کھایا ہے۔ انہوں نے دوستو کیا کہا ہے، بہت حیران کن باتیں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، مولانا عبدالخالق دمڑ کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا ہے، جس پر بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ان مولانا یا علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ریاست کی بات نہیں مان رہے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ٹھیک سے۔ اسی دوران دوستو ایک پروفیسر ہیں، وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فوج ہے اس کو اللہ نے کیوں یہ ملک سونپ دیا، یہ ذرا آپ سنیں۔ آج صرف فوجیوں کا مفاد ہے۔ آج اگر آپ کہیں نا جاگیرداروں کے مفادات ہیں، غلط بات ہوگی، یہ سچی بات ہے۔ آج جاگیرداری وہ ثانوی شے ہو گئی ہے، سرمایہ دار ثانوی چیز ہو گئی ہے۔ یہ ملک اللہ نے فوجیوں کو سونپ دیا ہے، ان کا ہو گیا ہے، اور وہ کوئی اللہ والے نہیں ہو گئے تھے، ان کے مفادات ہیں۔ سب سے زیادہ اس پاکستان سے فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ جاگیردار بہرحال جاگیردار ہے، وہ اپنی جاگیر سے کما کے کھا رہا ہے، ملک میں اسے حکمرانی ملے نہ ملے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے۔ اور معاف کیجیے گا، مجھے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، نواز شریف کھاتے پیتے گھر کا بیٹا تھا، وہ اقتدار میں نہ بھی آتا تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق، ایوب خان، یہ تو سائیکل سوار لوگ تھے، اور یہ کہاں پہنچے؟ اصل فائدہ تو پھر ان کو ہوا نا، جن کی کلاس بدل گئی، جن کی کلاس بدلتی ہے وہ ہمارے جرنیل ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کاروبار ہیں، ساری چیزیں مل کے، تو جتنی پاکستان کے دفاع کی ضرورت ان کو ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں۔ تو سنا دوستو آپ نے، انہوں نے کہا کہ ضیاء، ایوب، یحییٰ، یہ سب جو ہیں یہ سائیکل سوار تھے، یہ جب اوپر آئے تو ان کو ضرورت تھی کہ وہ پیسہ بنائیں، ملک میں حکومتیں گرائیں، اپنا جو ہے وہ بینک بیلنس بھرے۔ صرف اسی وجہ سے دوستو ایک جرنیل جو ہے وہ پورے ملک کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا جو لیونگ لائف سٹائل ہے اس کو اوپر لے کر آنا ہوتا ہے۔